اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. Dear students, I am your English teacher محمد آصف. آج ہم 9th کلاس کی انگلش کا یونٹ نمبر 1 The Savior of Mankind کا پیراگراف نمبر 5, 6, 7 and 8 کی ٹرانسلیشن کریں گے، جس میں آپ کو کمپلیٹ ٹرانسلیشن ان اردو اینڈ ہندی، اردو میننگ آف ڈیفیکلٹ ورڈز، synonyms of important words, all the question answers of the questions given within text. یہ ٹرانسلیشن پنجاب کے تمام بورڈز اور فیڈرل بورڈز کے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے مفید ہوگی. انشاءاللہ العزیز ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو یہ ٹرانسلیشن آپ کو نہ صرف سمجھ آ جائے گی بلکہ وہ ٹیکنیک بھی آپ سیکھیں گے جس سے آپ ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. تو لیٹ us start our lesson. The Savior of Mankind. Paragraph number 5. The period of waiting had come to a close. Period of waiting, انتظار کی گھڑیاں، come to a close، ختم ہونا. The period of waiting had come to a close. انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی تھیں. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. His heart was overflowing. ان کا دل لبریز تھا. with the profound compassion، بے پناہ ہمدردی سے، for humanity، انسانیت کی. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل گہری انسانی ہمدردی سے لبریز ہو چکا تھا. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. He had a pressing urge. Pressing شدید، urge خواہش، to eradicate ختم کرنا، wrong beliefs غلط عقائد، social معاشرتی ایولز برائیاں، cruelty ظلم، injustice ناانصافی. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط عقائد، معاشرتی برائیوں، ظلم اور ناانصافی کو ختم کرنے کی شدید خواہش رکھتے تھے. The moment had arrived when he was to be bestowed with نبوت. The moment، لمحہ، arrived، آ پہنچا، آ گیا، when he صلی اللہ علیہ وسلم to bestowed نوازا جانا تھا، عطا کرنی تھی نبوت. The moment had arrived when he was to be bestowed with نبوت. وہ لمحہ آ پہنچا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کرنا تھا. One day he was in the cave of Hira. حضرت جبریل علیہ السلام came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. Conveyed ہوتا ہے پہنچانا، following the desire. One day، ایک دن، when he was in the cave of Hira، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں تھے، حضرت جبریل علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام آئے and conveyed to him، اور ان تک پہنچایا the following message of Allah Almighty، اللہ تعالیٰ کا درج ذیل پیغام. چونکہ یہ ایک لینتھی سنٹینس ہے، ہم نے شارٹ ویسز میں ترجمہ کر لیا ہے، اب ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے. One day when he was in the cave of Hira، حضرت جبریل امین came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. ایک دن جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم غار ہرا میں تھے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ تعالیٰ کا درج ذیل پیغام آپ کو پہنچایا. Read the name of the Lord who created man from a clot of congealed blood.
Read and the Lord is the most bountiful, who taught the use of pen, taught man that he knew not. یہ ایک لینتھی سینٹینس ہے, ہم اس کو شارٹ پیسز میں کریں گے. ایکچولی یہ قرآن کریم کی وحی ہے, پہلی وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن ہے. ریڈ ان دا نیم آف دی لارڈ, پڑھیے اس رب کے نام سے, اس پروردگار کے نام سے. ہو کریٹڈ, جس نے پیدا کیا, کریٹڈ مین, پیدا کیا انسان کو, فرام اے کلاٹ آف کنجیلڈ بلڈ, جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے. ریڈ اینڈ دی لارڈ از موسٹ باؤنٹیفل, پڑھیے اور وہ خدا بڑا مہربان کریم ہے. ہو ٹاٹ, جس نے سکھایا, دا یوز آف دا پین, قلم کا استعمال. ٹاٹ مین, سکھایا انسان کو, دیٹ وچ ہی نیو ناٹ, جو وہ نہیں جانتا تھا. اب ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے. Read in the name of the Lord, who created man from a clot of congealed blood. Read, and the Lord is the most bountiful, who taught the use of the pen, taught man that which he knew not. پڑھیے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے. پڑھیے اور وہ رب بڑا مہربان ہے جس نے سکھایا قلم کا استعمال, جس نے قلم کا استعمال سکھایا اور انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. The revelation of the divine message which continued for the next 23 years had begun, and the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had arisen to proclaim the oneness of Allah, Tawheed, and the unity of mankind. یہ بھی ایک لینتھی سینٹینس ہے, پہلے ترجمہ ہم شارٹ پیسز میں کریں گے اور پھر بعد میں با محاورہ ترجمہ کریں گے تاکہ اسٹوڈنٹس اچھی طرح اس کو سمجھ سکیں. The revelation of the divine message, اس خدائی پیغام کا نزول, وحی کا نزول, which continued for the next 23 years, جس کو اگلے 23 سال تک جاری رہنا تھا. had begun, شروع ہو چکا تھا. And the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had arisen, اور اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے تھے. to proclaim the oneness of Allah, توحید, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے. and the unity of mankind, اور انسانیت کے اتحاد کے لیے. The revelation of the divine message which continued for the next 23 years had begun, and the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had arisen to proclaim the oneness of Allah, Tawheed, and the unity of mankind. اس خدائی پیغام کا نزول جس کو اگلے 23 سال تک جاری رہنا تھا شروع ہو چکا تھا, اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم انسانیت کے اتحاد اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے اعلان کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance, and disbelief, and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. His mission, ان کا مقصد, was to destroy, تباہ کرنا تھا, the nexus of superstition, توہم پرستی کے بندھن کو, ignorance, جہالت, and disbelief, کفر, and set up, اور قائم کرنا. A noble conception, ایک اعلیٰ تصور, ایک نیک تصور of life, زندگی کا. And lead mankind, اور انسانیت کی رہنمائی کرنا تھی, to the light of faith, ایمان کی روشنی کی جانب, and divine bliss, اور خدا کی خوشی کی جانب, خدا کی رضا کی جانب. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance, and disbelief, and set up a noble conception of life, and lead mankind to the light of faith and divine bliss. ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد توہم پرستی, جہالت, کفر کے بندھن کو
ختم کرنا اور زندگی کے اعلیٰ تصور کو قائم کرنا اور انسانیت کی ایمان کی روشنی اور خدا کی رضا کی طرف رہنمائی کرنا تھا۔ لینتھی سینٹینس ہے، اس کی ٹرانسلیشن دوبارہ سن لیں۔ ان کا مقصد توہم پرستی، جہالت اور کفر کے بندھن کو ختم کرنا، زندگی کے اعلیٰ تصور کو قائم کرنا اور انسانیت کی ایمان کی روشنی اور خدا کی خوشی کی طرف رہنمائی کرنا تھا۔ Since this belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his followers. Since this belief was threatening, چونکہ یہ عقیدہ خطرہ تھا، their dominance in the society، معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے، the pagan Arabs، عرب کے کافروں نے started to mount pressure، دباؤ بڑھانا شروع کر دیا on the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and his followers، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں پر۔ Since this belief was threatening their dominance in the society، چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے ایک خطرہ تھا، the pagan Arabs started to mount pressure on the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and his followers، کفار نے، عرب کے کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ Since this belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his followers۔ چونکہ یہ عقیدہ یعنی جو عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، چونکہ یہ عقیدہ ان کے یعنی کافروں کے غلبے کے لیے چونکہ یہ عقیدہ جو عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا، چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے یعنی کفار کے معاشرے پر غلبے کے لیے ایک خطرہ تھا، چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے ایک خطرہ تھا، عرب کے کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ They wanted them to renounce their cause and take idol worshipping۔ They wanted، وہ چاہتے تھے، them، ان سے، to renounce، ترک کر دیں، their cause، اپنا مقصد، and take idol worshipping، اور بتوں کی پرستش شروع کر دیں۔ They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping، وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے مقصد کو ترک کر دیں اور بتوں کی پرستش شروع کر دیں۔ On one occasion they sent a delegation to the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's kind and caring uncle Abu Talib۔ On one occasion، ایک موقع پر، they sent a delegation، انہوں نے ایک وفد بھیجا، delegation group of people، they sent a delegation to the Rasul's uncle kind and caring uncle Abu Talib، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور شفیق چچا، ہمدرد خیال رکھنے والے چچا ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجا۔ They told him to restrain the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from preaching Allah Almighty's message or face their enmity۔ They told him to restrain the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from preaching Allah Almighty's message۔ انہیں بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ سے باز رکھیں، اور فیس دیئر انمیٹی، یا ان کی دشمنی کا مقابلہ کریں۔ They told him to restrain the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from preaching Allah Almighty's message or face their enmity۔ انہیں بتایا، یعنی کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بتایا، انہیں بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ سے باز رکھیں یا ان کی دشمنی کا سامنا کریں، مقابلہ کریں۔ Finding himself in a dilemma, he sent for his nephew
and explained to him the situation. Finding himself in a dilemma, خود کو مشکل صورتحال میں پاتے ہوئے, he sent for call his nephew, انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلایا, and explained to him the situation, اور انہیں صورتحال کی وضاحت کی. Finding himself in a dilemma, he sent for his nephew and explained to him the situation. خود کو الجھن میں پاتے ہوئے, مشکل میں پاتے ہوئے, انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلایا اور صورتحال کی وضاحت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم responded with these memorable words. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم responded with these memorable words. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظ میں جواب دیا. My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah, Tawheed. My dear uncle, میرے پیارے چچا جان, if they put the sun in my right hand, اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں, and the moon in my left, اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah, تو بھی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اعلان کو ترک نہیں کروں گا, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اعلان سے باز نہیں آؤں گا. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. I shall set up the true faith upon the earth. میں زمین پر سچے عقیدے کو قائم کر دوں گا, پھیلا دوں گا, اور perish in the attempt, یا اسی کوشش میں مر جاؤں گا. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم's uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied, Son of my brother, go the way none will dare touch thee. I shall never forsake thee. The Rasul sallallahu alaihi wasallam's uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam کے چچا اپنے بھتیجے کے پختہ ارادے سے اس قدر متاثر ہوئے کہ جواب دیا, Son of my brother, میرے بھتیجے, go the way, اسی راستے پر چلیے, none will dare touch thee, کوئی آپ کو چھونے کی جرت نہیں کرے گا, I shall never forsake thee, میں آپ کو کبھی ترک نہیں کروں گا, میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. Son of my brother, go the way none will dare touch thee, I shall never forsake thee. میرے بھتیجے, میرے بھائی کے بیٹے, آپ اسی راستے پر چلیے, آپ اپنے راستے پر چلیے, کوئی بھی آپ کو چھونے کی جرت نہیں کرے گا, میں کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. یہاں پہ تھی ورڈ یوز کیا گیا ہے, یہ اولڈ انگلش ہے اور عربی ڈائلیکٹ میں اس کا جو ہے ورڈ یو بنتا ہے, تھی ڈائلیکٹ فرام آف یو, تو اس طرح ہم اس کا ترجمہ بھی جو ہے وہ یو کے لحاظ سے کریں گے آپ کو. ڈیئر اسٹوڈینٹس, آئی ہوپ کہ آپ کو ٹرانسلیشن اچھی طرح سمجھا چکی ہوگی. اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں. ایسی بہت ساری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. بیل آئیکن میں آل کے بٹن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. آپ کی ویڈیو پسند کرنے کا بہت شکریہ.